السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں خوفناک اور سچی کہانی جس کا عنوان ہے فلیٹ نمبر 313۔ صدف زین کی خالہ کی بیٹی تھی۔ دونوں بچپن سے ایک دوسرے سے منسوب تھے، ایک دوسرے کو پسند بھی کرتے تھے۔ تعلیم کمپلیٹ کر کے جب زین جاب پہ لگا تو اس کے گھر والے بڑے محبت سے صدف کو بیاہ کے لے آئے۔ زین کے چھوٹے 2 بھائی اور ایک بہن تھی۔ سب صدف کو بہت پسند کرتے تھے، ساس نند دیور سب اس پہ واری واری جاتے تھے۔ صدف بھی بہت محبت کرنے والی لڑکی تھی، ویسے بھی اس کے سسرال والے اجنبی تو نہیں تھے۔ زین محکمہ اوقاف میں ملازم تھا۔ ابھی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک دن زین پریشان آفس سے گھر آیا۔ سب نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے اداس ہو کے بتایا کہ امی میرا ٹرانسفر کراچی ہو گیا ہے اور مجھے فوراً جوائننگ دینی ہے۔ زین کی خبر پہ سب اداس ہو گئے۔ صدف کا تو بہت برا حال ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ سب نے صدف کو سمجھایا کہ پریشان نہ ہو۔ زین نے صدف کو اداس ہوتے دیکھ کر کہا تم اداس نہ ہو صدف، میں ہر ویکینڈ آیا کروں گا۔ اس طرح زین ہر ویکینڈ پہ آتا رہا۔ زین جب بھی گھر آتا صدف آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتی زین میرا دل بالکل آپ کے بغیر نہیں لگتا۔ زین کہتا صدف تم تو پھر بھی سب کے ساتھ ہو، میں تو کراچی میں بالکل اکیلا ہوں اور تم بھی تو میرے ساتھ نہیں ہو۔ اسی طرح دن گزرتے رہے۔ ایک دن زین آفس میں اداس بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے دوست فراز نے پوچھا زین کیوں اداس ہو، بھابھی یاد آ رہی ہیں؟ زین ہاں یار افسردگی سے۔ فراز تو بھابھی کو کراچی لے آؤ۔ زین ایسا کیسے ممکن ہے، میں تو خود ہاسٹل میں رہتا ہوں، تمہاری بھابھی کو کہاں رکھوں گا؟ فراز یہ کون سی مشکل بات ہے، ایک کرائے کا گھر لے لو، ماشاءاللہ آمدنی بھی تمہاری اب اچھی ہے۔ زین فراز کی بات سن کر سر ہلا کر بولا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، میں اس ویکینڈ پر گھر والوں سے بات کروں گا۔ جب زین چھٹی پر گھر گیا تو اس نے اپنے والدین سے بات کی امی ابو میں صدف کو کراچی لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ہوٹل کا کھانا کھا کھا کے بیمار ہو گیا ہوں۔ ابو کچھ سوچ کر بولے ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی، ویسے بھی تمہارا ہر ہفتے کا آنا جانا تمہیں تھکا دیتا ہے۔ زین نے جب یہ بات صدف کو بتائی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ صدف خوشی سے بولی زین گھر کا جلدی انتظام کرنا، تم اب بالکل فکر نہ کرو صدف، میں کراچی جاتے ہی فراز سے گھر کی بات کروں گا۔ زین نے کراچی پہنچتے ہی فراز سے کہا تم میرے لیے کوئی مناسب کرائے والا گھر ڈھونڈو۔ فراز یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں ابھی اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کرتا ہوں۔ فراز نے اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کیا۔ ایجنٹ نے 2-3 چھوٹے گھر بتائے۔ زین و فراز نے شام کو جا کے دیکھے مگر وہ ان کو پسند نہیں آئے، کسی کا کرایہ زیادہ تھا تو کوئی مناسب نہیں تھا۔ اس طرح مکان کی تلاش جاری رہی۔ ادھر صدف کو بھی بہت جلدی تھی، وہ جب بھی فون پہ بات کرتی زین سے مکان کے بارے میں پوچھتی۔ ایک دن ایجنٹ کا فون آیا کہ ایک فلیٹ ہے جس کا کرایہ بھی مناسب ہے، آپ آ کر دیکھ لیں۔ زین و فراز شام کو فلیٹ دیکھنے گئے۔ فلیٹ دونوں کو پسند آیا، 2 بیڈ روم اور 1 ڈرائنگ روم پر مشتمل تھا، صاف ستھرا بھی تھا مگر عمارت کی تیسری منزل پر تھا۔ میں بولا اوپر بہت ہے یہ فلیٹ۔ فراز نے اس کی اوپر والی بات پر بہت لمبا چوڑا لیکچر دیا۔ اس لیکچر کے بعد میں خاموش ہو گیا اور ڈن کر دیا۔ فوراً صدف کو بھی خوشخبری سنائی۔ صدف کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اڑ کر کراچی آ جائے۔ اگلے ہفتے کا صدف کو لانے کا پروگرام رکھا۔ صدف اور فراز اور زین جب فلیٹ کی صفائی کرنے لگے تو ان کو کچھ عجیب سی چیزیں فلیٹ نمبر 313 سے ملیں، جیسے کہ مٹی کے دیے، دھاگے، لیموں، مرچیں سوکھی ہوئی۔ زین کو صدف کو لانے کی جلدی تھی اس لیے ان چیزوں پہ دھیان نہیں دیا، گھر کی صاف ستھرائی ہو گئی۔ زین اگلے ہفتے صدف کو کراچی لے آیا۔ صدف فلیٹ دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس طرح ہماری نئی اور خوشگوار زندگی کا آغاز ہو گیا۔ زین 3-4 دن صدف کے ساتھ رہا پھر آفس جانے لگا۔ صدف زین کے جانے کے بعد گھر کی سیٹنگ میں لگ گئی۔ صدف نے محسوس کیا کہ محلے کی عورتیں دور دور سے اسے دیکھتی ہیں مگر گھر نہیں آتی۔ اس بات کا ذکر صدف نے زین سے بھی کیا۔ زین بولا ابھی ہم نئے ہیں اس لیے نہیں آ رہی ہیں، تم فکر نہ کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک رات زین اور صدف سو رہے تھے کہ صدف کو کچھ گھٹی گھٹی آوازیں کبٹ سے آتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ صدف نے زین کو اٹھایا، زین دیکھو کوئی کبٹ میں ہے۔ زین آنکھیں ملتے ہوئے یار سو جاؤ کچھ نہیں ہے۔ صدف زین آوازیں آ رہی ہیں مستقل، آپ ایک بار دیکھ لیں۔ زین
اچھا دیکھتا ہوں۔ اٹھتے ہوئے کبٹ کا دروازہ کھول دیا۔ صدف اس میں دیکھو کچھ بھی نہیں، اب تم بھی سو جاؤ، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ صدف بھی سو گئی۔ اسی طرح چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہے۔ صدف ہر واقعے کا ذکر زین سے کرتی، ہمیشہ صدف کو تسلی دے کر خاموش کروا دیتا زین۔ ایک دن صدف پڑوس کے گھر پر قرآن خوانی پر گئی۔ وہاں سب خواتین اس کو چور چور نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ پڑوسن دیکھ رہی تھیں۔ صدف کو بہت عجیب لگ رہا تھا، وہ جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ قرآن خوانی کے ختم ہونے کے بعد ایک بوڑھی سی خاتون صدف کے پاس آ کے بیٹھی اور سرگوشی کے انداز میں بولی، بیٹی کیا تم فلیٹ نمبر 313 میں رہنے آئی ہو؟ صدف جی، ان کے انداز پہ حیران ہو کے خاتون، تم ٹھیک ہو اس فلیٹ میں؟ صدف جی خالہ، کیوں، کیا ہوا؟ تمہارے گھر میں کون کون ہے؟ صدف بولی، میں اور میرا شوہر۔ خاتون، یہاں کی تو نہیں لگ رہی ہو، کسی دوسرے شہر سے آئی ہو؟ صدف جی خالہ، ہم سکر سے یہاں آئے ہیں۔ خاتون، جب ہی اس فلیٹ 313 میں آ گئی ہو؟ یہ فلیٹ 313 کئی سالوں سے بند پڑا ہے، یہاں کوئی بھی زیادہ عرصے نہیں رہ پایا۔ صدف خالہ، آخر اس فلیٹ میں ایسا کیا ہے جو کوئی نہیں رہ سکتا؟ ڈرتے ہوئے لہجے میں بولی۔ اتنے میں میزبان خاتون چائے پر بلانے آ گئیں۔ خاتون بولی، بیٹی ابھی مناسب وقت نہیں ہے، کسی وقت تم میرے گھر آؤ، میں 309 میں رہتی ہوں، پھر تفصیل سے بات کروں گی، مگر بیٹی اپنا اور اپنے شوہر کا خاص خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر خاتون چائے کی ٹیبل کی طرف بڑھ گئیں۔ صدف ہکا بکا انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ رات میں جب زین آیا تو صدف بے انتہا ڈری ہوئی تھی۔ زین صدف کو ڈرا ہوا دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ صدف، تم آج مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی ہو، زین بولا۔ کھانے کے بعد صدف نے ساری کہانی زین کو سنائی۔ زین ہنستے ہوئے، تم عورتوں کو بھی تو بس بات کا بتنگڑ بنانے کی عادت ہوتی ہے۔ ہاں، مجھے سعید صاحب نے بتایا تھا کہ یہاں کسی شخص نے گھریلو مسئلے کی وجہ سے خودکشی کی تھی۔ صدف کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ کیا خودکشی؟ زین، ہاں تو کیا ہوا؟ اکثر جگہوں ایسی ہوتی ہیں، اس کا مطلب وہ خودکشی کرنے والا ادھر تھوڑی ہی ہوگا۔ زین کے لہجے میں اطمینان تھا۔ صدف کو خوفزدہ دیکھ کے زین، چلو صدف، ہم آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ دونوں باہر چلے گئے۔ کچھ دن تو بغیر کسی واقعے کے گزر گئے۔ ایک دن صدف اکیلی گھر میں بیٹھی کوئی بک پڑھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے بال پیچھے سے کھینچے ہوں۔ صدف نے پلٹ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ صدف نے اسے اپنا وہم سمجھا۔ پھر تھوڑی دیر بعد اس کے بال کھنچے۔ صدف اب بری طرح ڈر گئی اور کپکپاتی ہوئی آواز میں بولی، کون ہو؟ سامنے آؤ۔ صدف کی آواز پر کمرے کا دروازہ زور سے ہلا اور اسے ایسا لگا جیسے کوئی کمرے سے نکل کے گیا ہو۔ صدف نے زین کو فون کیا۔ زین، آپ جلدی گھر آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ زین، صدف ہمت کرو، میں اس وقت نہیں آ سکتا۔ زین جب شام کو گھر آیا تو صدف کا موڈ بہت خراب تھا۔ زین، کیا ہوا؟ صدف غصے سے، کچھ بھی نہیں، میں مروں یا جیوں تمہیں کیا؟ زین کو بھی غصہ آ گیا، اب میں تمہاری فضول باتوں کے لیے آفس سے تو نہیں آ سکتا نا، تمہیں ہی شوق تھا اکیلے رہنے کا۔ زین غصے میں نہ جانے کیا کیا بول گیا۔ صدف رونے لگی۔ اسی طرح ان کے گھر روز لڑائیاں ہونے لگیں۔ زین بہت بد مزاج ہوتا جا رہا تھا۔ صدف بہت پریشان رہنے لگی تھی زین کے رویے سے۔ ایک دن صدف کھانا بنا کے جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، اسے لگا جیسے کوئی وجود کمرے میں ہے۔ اس نے چونک کر چاروں طرف دیکھا، ایک کالی بلی اس کے کبٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ صدف سوچنے لگی، اس کمرے میں تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے آنے کا، یہ بلی کہاں سے آئی؟ صدف نے بلی کو بھگانے کی بہت کوشش کی مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ صدف ڈر کے پڑوسن کے گھر چلی گئی۔ پڑوسن اس کی حالت دیکھ کر بولی، آؤ صدف، خیریت، کیا ہوا؟ صدف نے ساری بات پڑوسن کو بتائی اور بولی، زہرا، اس فلیٹ میں ایسا کیا ہے جو ہمیں پریشان کر رہا ہے؟ زہرا بولی، مجھے زیادہ تو کچھ نہیں پتا، میں تو ابھی 1 سال پہلے ہی یہاں آئی ہوں۔ ہاں مگر وہ 309 والی آنٹی بہت پرانی ہیں، ان کو سب پتا ہے، چلو ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ زہرا اور صدف
309 والی آنٹی کے گھر گئیں، وہ نماز پڑھ رہی تھیں، ان کی بیٹی نے ہمیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا، تھوڑی دیر بعد آنٹی بھی آ گئیں اور ہمیں دیکھ کے خوش ہو کر بولیں چلو شکر ہے تم لوگوں کو میری یاد تو آئی۔ زہرا بولی آنٹی صدف بہت پریشان ہے، آپ تو پرانی ہیں ان فلیٹوں میں، آپ کو تو سب پتہ ہوگا 313 کے بارے میں بھی آنٹی مجھے سب معلوم ہے، میں نے تو اس بچی سے کہا تھا کسی دن چکر لگائے ہمارے گھر پر یہ آئی نہیں۔ آنٹی صدف کی طرف دیکھتے ہوئے بولیں کیا معلوم کرنا چاہتی ہو؟ 313 کے مطابق صدف نے ساری کہانی آنٹی کو سنائی اور بولی آنٹی آخر اس فلیٹ میں ایسا کیا ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے؟ آنٹی نے صدف سے پوچھا بیٹی کیا تمہارا شوہر زیادہ غصہ تو نہیں کر رہا؟ صدف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آنٹی نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا پریشان نہ ہو بیٹی، اللہ بہت کارساز ہے۔ صدف روتے ہوئے آنٹی ذہن بہت غصہ کرنے لگے ہیں، سمجھ نہیں آتا ان کو کیا ہو گیا ہے، پہلے تو وہ ایسے نہیں تھے، یہ بہت آنٹی گویا ہوئی، میں تو شادی ہو کے اس فلیٹ میں آئی ہوں، یہ بہت پرانے فلیٹ ہے، میرے آنے کے بعد ایک فیملی آئی جس کا شوہر جادو ٹونا کرتا تھا، وہ اپنا جادو ٹونے سے فلیٹ والوں کو پریشان کرتا تھا، گھر سے ہر وقت رات بے رات عجیب سی آوازیں آتی تھیں، سب فلیٹ والوں نے مل کے یونین سے شکایت کی، ہماری شکایت کی وجہ سے یونین والوں نے اسے فلیٹ خالی کروا لیا۔ جادوگر کو بہت غصہ آیا اور اس نے جاتے ہوئے کہا اب اس فلیٹ میں کوئی بسے گا نہیں، بس ایسا ہی ہوا، جو بھی اس فلیٹ میں رہنے آتا وہ بسنے سے پہلے ہی نقصان اٹھا کے بھاگ جاتا۔ ایک مرتبہ تو حد ہی ہو گئی، ایک نیا شادی شدہ جوڑا یہاں رہنے آیا، دونوں بہت خوش تھے، کچھ ہی دنوں بعد ان کے گھر سے ہر وقت لڑائی کی آوازیں آنے لگیں، لگتا تھا ایک دوسرے کو برتن اٹھا کے مارتے ہیں، میں نے اس بچی کو 1-2 بار زخمی بھی دیکھا، ایک دفعہ میرے شوہر نے لڑکے کو سمجھانے کی بھی کوشش کی تو وہ بہت غصہ ہوا اور بولا آپ لوگ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں بولنے والے، اس لیے ہم سب خاموش ہو گئے۔ کچھ دنوں بعد ہمیں عورت کے زور زور سے رونے کی آوازیں آئیں، ہم سب اس کے گھر بھاگے، جب دروازہ کھولا تو ہماری چیخیں نکل گئیں، عورت کا شوہر پنکھے سے لٹکا ہوا تھا، بس اس کے بعد یہاں کوئی نہیں آیا، تم لوگ نہ جانے کیسے یہاں پھنس گئے ہو۔ آنٹی نے اپنی بات ختم۔ رات جب میں اور زین سونے کے لیے لیٹے تو میں نے ڈرتے ڈرتے زین سے پوچھا زین کچھ بات کرنا ہے مجھے آپ سے؟ زین میری طرف دیکھے بغیر بولا، وہ بہت اکھڑا اکھڑا رہنے لگا تھا، کبھی تو بلا وجہ ہی مجھ پہ غصہ کرتا تھا، جبکہ میں اسے بہت خوش رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ صدف نے آنٹی کی باتیں جیسے ہی زین کو بتانی شروع کی، زین تڑپ کر بستر سے اٹھ گیا اور بولا خاموش صدف خاموش، اس سے آگے اگر تم نے ایک بھی بات کی تو آج میں اپنے آپ کو کچھ کر ڈالوں گا، اور پیر پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ صدف حیرت اور دکھ سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی، بہت دیر تک زین واپس نہیں پلٹا تو صدف کی پریشانی بڑھ گئی، صدف کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے، کس سے مدد لے۔ پھر اچانک صدف کے ذہن میں زین کے دوست فراز بھائی کا خیال آیا، صدف کے فون پہ فراز بھائی پریشان ہو کر بولے خیریت بھابھی، اتنی رات کو آپ نے فون کیا، زین کہاں ہے؟ کیا آپ کی زین سے لڑائی ہوئی؟ صدف نے روتے کر ساری بات فراز بھائی کو سنائی۔ فراز بھائی کچھ سوچتے ہوئے بولے بھابھی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں سمجھ گیا ہوں معاملہ کیا ہے۔ آفس میں فراز زین کے پاس آ کے بولا یار زین تو شام کو فری ہے؟ مجھے ایک جگہ جانا ہے، تو میرے ساتھ چل۔ زین گھر سے تو پہلے ہی بیزار تھا، بولا ٹھیک ہے آفس کے بعد چلتے ہیں۔ فراز اسے ایک گھر لے گیا، ان کے ملازم نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ کچھ دیر بعد سلام صاحب تسبیح پڑھتے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے، زین اور فراز نے سلام کرتے ہوئے کھڑے ہو گئے، سلام صاحب جواب دے کے ان کے بیٹھنے کا اشارہ کیا، پھر گویا ہوئے کہو میاں کیسے آج ادھر کا راستہ بھول گئے؟ فراز نے آنکھ کے اشارے سے زین کو ان کو دکھایا اور بولا بس آپ سے ملنے کا دل چاہ رہا تھا، یہ میرا دوست زین ہے، اور زین یہ میرے عزیز سلام صاحب ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ سلام صاحب نے زین کی طرف دیکھ کر بولے میاں زین آپ کیسے ہیں؟ زین ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے خود ہی بول پڑا
سلام صاحب، آج کل میری طبیعت کچھ خراب ہے، غصہ بھی بہت آ رہا ہے، نہ جانے کیوں۔ سلام صاحب مسکرا کے گویا ہوئے زین میاں برے اثرات کے لپیٹے میں ہیں۔ زین حیران ہو کر آپ کو کیسے معلوم؟ سلام صاحب مسکرا کر آپ کی آنکھوں سے میں آپ پر دم کرتا ہوں، آپ کو آرام آ جائے گا۔ جیسے ہی سلام صاحب نے زین پہ دم کیا، زین کا انتشار ختم ہو گیا، وہ پرسکون ہو گیا۔ پھر اس نے سلام صاحب کو پھر زین نے سلام صاحب کو وہ باتیں جو صدف نے اس کو بتائیں سنا ڈالیں۔ سلام صاحب ساری باتیں سن کے بولے، تمہارے فلیٹ 313 میں بہت ہی گندے اثرات ہیں جو کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ جادوگر نے انتقاماً وہاں ان کو تھوڑا ہے۔ میرے پاس اتنا علم تو نہیں کہ میں ان سے مقابلہ کروں، پر تم آج ہی وہ فلیٹ چھوڑ دو، اگر تم نے دیر کی تو میں بہت نقصان اٹھانا پڑے گا۔ زین سلام صاحب کی بات سن کے گھبرا گیا۔ سلام صاحب آج ہی ہم میاں بیوی کہاں جائیں گے؟ ہمارا تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ فراز رشتہ دار نہ صحیح تمہارا دوست تو ہے۔ سلام صاحب نے بھی سر ہلایا۔ زین یار تمہیں اور بھابھی کو تکلیف ہوگی۔ فراز ہمیں تو تم لوگوں سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی بلکہ خوشی ہوگی۔ اب جلدی کرو، صدف بھابھی کو بھی پک کرنا ہے۔ ہم اور تم لوگ اس وقت ہمارے ساتھ رہو گے جب تک تمہیں کوئی رہنے کا ٹھکانہ نہیں ہو جاتا۔ ہم دونوں نے صدف کو لیا اور فراز کے گھر آ گئے۔ فیروزہ بھابھی بہت خوش اخلاق تھیں، بہت اچھے سے ہمیں ویلکم کیا۔ فراز بھابھی کو فون پر پہلے ہی ہمارے بارے میں سب بتا چکا تھا۔ بھابھی نے ہمارا کمرہ بھی سیٹ کر دیا تھا۔ اس بات کو اب 5 سال گزر چکے ہیں، ہمارے 2 بچے بھی ہیں۔ زین پھر سے پہلے والے محبت کرنے والے ہو گئے ہیں اور زندگی ہنسی خوشی گزر رہی ہے۔ میں اپنے اسٹیٹ ایجنٹ بھائیوں سے اپیل کروں گی کہ اپنا پیسہ بنانے کے لیے دوسروں کی جان سے نہ کھیلیں۔ دوستو اگر کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔